اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے تم حق کو باطل سے جدا کر لوگے، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے حبیب، یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا مکہ مکرمہ سے نکال دیں، اور وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، یعنی ان کی سازشیں ناکام بنا رہا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں، ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا کلام بنا کر کہہ دیتے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب کافروں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جب تک، اے پیارے حبیب، آپ ان میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ مسلمان جو ہجرت سے رہ گئے بخشش مانگ رہے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان کافروں کے لیے کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ اس کی خدمت کے اہل نہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کعبے کے پاس ان کی نماز صرف سیٹی اور تالی بجانا ہے، تو اے کافروں، اب بدر میں اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ بے شک کافر اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب وہ مال خرچ کریں گے، پھر وہ مال ان کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہوں گے۔
جیسے جنگ بدر میں کافروں کا مال بھی گیا اور ناکامی بھی ہوئی، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہانک کر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ گندے یعنی کافر کو ستھرے یعنی مومن سے جدا کر دے، اور ایک خبیث کو دوسرے کے اوپر رکھ کر یعنی کافروں کو ایک دوسرے سے ملا کر سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔